جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا رضائی بہن یہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار یہ ایشوز ایگزسٹ کر تو رہے ہیں, ہم نے اس پہ ڈرامہ بنا دیا, آپ کو کیا تکلیف ہے. مثال کے طور پہ یہ ایشو ہے کہ کسی کو نہیں پتا لگا اور رضائی بہن بھائی تھے, شادی ہو گیا, اب ہم دکھا رہے ہیں ہاؤ ٹو ہینڈل دس پرابلم, تو اس کا کیا جواب؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو ایشوز دکھا رہے ہیں. یار بات کی اس کا پہلے میں جو ہے نا جگت والا جواب دے دوں, پھر وہ جواب دے. دیکھیے ایشو تو یہ بھی ہے کہ ہم روز باتھ روم جاتے ہیں, آپ وہ دکھاتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, وہ تو ایک ریئل ایشو ہے, ہر روز بندہ واش روم جاتا ہے. تو کیا آپ سارا گند اٹھا کے میڈیا پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بھی گند ہو رہا ہے, یہ بھی گند ہو رہا ہے؟ بات یہ جو چیزیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو سی کس اینگل میں آپ چیز کو دکھا رہے ہو. آپ واقعی میں پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ سے دکھا رہے ہو یا آپ سینسیشنلسٹ کر کے دکھا رہے ہو. سو واٹ یو آر ڈوئنگ از ناٹ پرابلم سالونگ. دیکھو پہلے بھی ڈرامے بنتے رہے, یہ نہیں کہ پہلے 1980s میں بھی ڈرامے بنے, انہوں نے جب بھی کوئی مسئلہ تھا اس کو پراپر طریقے سے ڈیل کیا ہے. بانو قدسیہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اشفاق احمد کو آپ دیکھ لیں, لک ایٹ the content of it, right? ابھی تو جنک ہے, it's pure sensationalist junk that they're creating right now. So اب سیریس آنسر کی طرف ادھر جاتے ہیں. نہیں سیریس آنسر, جیسے آپ نے جو یہ رضائی بہن بھائیوں والی جو مثال دی, کیا پرسنٹیج ہوگی ہماری سوسائٹی میں اس کے ہونے کی؟ 1%, 1 سے بھی زیادہ, چلو 2-3-5% کا کانسیپٹ ہی بہت کم ہے, عربوں میں بہت زیادہ ہے. عرب اپنے مسئلوں میں یہ مسئلہ بنائے تو سمجھ بھی آتی ہے. پاکستانیوں کے اندر رضاعت کا کانسیپٹ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں رضاعت کا. اور ایسے کانسیپٹس کو پھر میڈیا پہ لا کے آپ میگنیفائی کر دیتے ہو, آپ بلو آؤٹ آف پروپورشن کر دیتے ہو. ہو سکتا ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ جو ہے یہ نیگلیجبل ہو, مگر آپ نے میڈیا پہ لا کے اس کو اتنا بڑا وہ کر دیا. اصل میں نا رضائی بہن بھائی کے جو واللہ عالم, دیکھیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ رضائی بہن بھائی جو ہیں, ایک ان میں ایک بہن بھائیوں کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر ایک مقدس رشتے کے اندر وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیر کین بی اے پاسبلٹی, جہاں پہ ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک بہن بھائی جیسا رشتہ بھی وائلیٹ کرنا پڑ سکتا ہے, اینڈ دیٹ کین بی پرفیکٹلی فائن گیون ان دا سرٹن سرکمسٹانسز. آبویسلی پاکستانی معاشرے کے اندر تو یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو شریعت کا سٹانس ہے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ مسئلہ ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جو تھے رضائی بہن بھائی تھے, کیونکہ وہاں پہ تو رضاعت کا کانسیپٹ بہت زیادہ تھا. دائیاں ہوتی تھیں, وہ دودھ پلاتی تھیں کئی عورتوں کو. آپ کو پتہ ہے حلیمہ سعدیہ جو تھیں, انہوں نے بھی کئی بچوں کو دودھ پلایا ہوا. اللہ کے رسول کے کتنے بہن بھائی تھے. تو عربوں کے ہاں یہ تو کامن مسئلہ تھا. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی, مطلب میل فیمیل کی شادی, ان کے بچے تک ہو گئے آگے. ایک عورت نے ایک دن ان سے ملی تو دونوں کو دیکھا, تو انہوں نے کہا تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے. اچھا, ان کے بچے تک ہو گئے, یہ بھی نہیں ہے کہ بچے نہیں بھی شادی ہوئی ہے, وہ بچے تک ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کیس گیا کہ ایک عورت کہہ رہی ہے, صرف بڑھیا عورت کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچے بھی ہو گئے ہیں, اور وہ اس پر کیا ہم اس کی شہادت پہ بلیو کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تم کیسے اپنے ساتھ رہ سکتے ہو جب تمہیں ایک عورت نے کہہ دیا کہ تم لوگوں کو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی کروا دی تھی, بچے بھی تھے, آپ نے علیحدگی کروا. یعنی آپ نے وہاں پہ یہ نہیں کیا کہ اس کو نارملائز کیا, آپ نے اتنے ہی اسٹرکٹ, وہ کہیں جی ہماری فیملی ہے, ہمارے بچے ہیں, جو تصور ہی نہیں ہے, عورت نے کہہ دیا ختم ہو گئی. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے مسئلوں کے اندر عورت کی شہادت ایک بھی کافی ہو جاتی ہے کچھ مسائل میں. وہ جہاں تک بہروز سبزواری کی آپ نے بات, وہ بھی میں چاہ رہا تھا اس کو ہائی لائٹ کروں. اب وہ بالکل اسی طرح سے, ابھی میں ایک ٹیچر ہوں, میں 2 اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتا ہوں کہ آپس میں باتیں نہ کرو, کلاس کا ایک ڈیکورم ہے. اب وہ اٹھ کے ایک ڈرامہ بنا دیں کہ یہ محمد علی صاحب ایک ڈریکونین آدمی ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے رائٹ ضمن کر رہا ہے, ہمیں کے خلاف بات نہیں کرنے دے رہا. دیکھیں ایک خاندان میں کچھ مینرز ہوتے ہیں, کچھ ایٹیکیٹ. سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ دیور اور جو بھابھی کا رشتہ آپس میں وہ کتنا فریجائل اور کتنا سینسٹیو رشتہ ہے, وہ ساری چیز آپ ایسے دکھاتے ہیں جیسے یہ بندہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور یہ بندہ جو ہے نا فریڈم آف اسپیچ کے خلاف اور گندی شک کر رہا ہے, گندی نظر سے دیکھ رہا ہے. اس کی نیت کہ آپ کی سوچ گندی ہے, آپ کی سوچ گندی ہے. تو یہ اٹس ریڈیکولس, مطلب یہ اسکرپٹ پتہ نہیں 14 سال. مجھے بتائیں زیادہ ایسا کیسز آپ کے سامنے نہیں آئے کتنی دفعہ کہ جو ہے وہ دیور بھابھیوں کو کتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل. آن دا کانٹری ایز ویل کے ریلیشن شپس ہیں. میرے سامنے یعنی مطلب مجھے پرسنل پروفائل میں ایک خاتون نے میسج کیا کہ اس کے اپنے یعنی پتہ نہیں اس کے ساتھ مسئلہ تھا یا کسی اور کا تھا, اس نے تو بتایا کہ اگر ایسا ہو مسئلہ کہ خاتون کی اپنے جو دیور کے ساتھ ریلیشن شپ ہو اور اسے بچے ہوں تو, اور وہ توبہ کرنا چاہتی ہے, واٹ از دا وے آؤٹ. اور اسی طریقے سے میرے سامنے 2-3 کیسز ایسے آئے جس کے اندر جو ہے نا وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جو دیور ہے وہ مجھ سے یعنی وہ مجھے وہ ہراس کرتا ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں, میں ایک غریب فیملی سے میرا تعلق ہے تو میں اس کو کیسے کر سکتی ہوں, مطلب میرے پاس کیا واٹ از دا وے آؤٹ. نہ میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ سکتی ہوں, نہ فیملی میں کہہ سکتی ہوں, میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے.
کیا یہ مسئلہ ریالٹی میں نہیں ہے, ایگزسٹ کرتا ہے یہ مسئلہ, اللہ معاف کرے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں ایسے حالات کے اوپر ایک گھر کے بڑے کو اتنا سینسٹیو ہونا, اٹ میکس سینس. یہ تو عورت کی پروٹیکشن کے لیے میرے خیال ضروری ہے. رضائی بہن بھائی والا بات کر رہے ہیں, یہ مسئلہ ریئر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ ریئر ہے. لیکن جو ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے بٹوین دیور بھابھی, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں, ہمیں بس ڈیل کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ وسلم کی حدیث میں کہ ہی از ڈیتھ فار یو, کیونکہ وہ کسی کو ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. دیکھیں کسی کے گھر کوئی گاڑی آتی ہے, باہر سے کوئی بندہ آیا, غیر بندہ ہے, تو پورے نیبرہڈ کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ گاڑی صبح کیا کر رہی تھی جب اس کا شوہر کام پہ گیا تھا. دیور تو وہیں رہ رہا ہے, وہ تو کبھی کسی کے مطلب وہم گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے. اور میرے پاس ایک اتنی بڑی ہارر اسٹوری تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ ہوا یہ کہ خاتون جو تھیں ان کے یعنی ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں, ان کے 4-5 بچے ہیں. اور ایک دن ان کے ہسبینڈ کا کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا, تو وہ گئے, ان کا جو بھی ان کا ہونا تھا سرجیکل پروسیجر وغیرہ سارا کچھ, تو اس میں جو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں وغیرہ, تو اس میں انہوں نے جو ہے نا ان کو بتایا کہ سر آپ کو ہم نے تھوڑی سی بیڈ نیوز دینی ہے. ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو پائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں میرے تو ماشاء اللہ 4-5 بچے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے تو ہو ہی نہیں سکتے, یو آر امپورٹنٹ, آپ کا تو وہ ہے ہی نہیں, وہ تو آپ کے تو جو sperm cells are dead or something like this, sperm count کا. تو اس نے کہا کہ جی میرے تو لیکن 4-5 بچے ہیں. تو انہوں نے جب اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کروایا, سب کچھ کیا, تو وہ پتہ چلا وہ اس کے بچے ہی نہیں تھے, وہ ایکچولی اس کے بھائی کے بچے تھے. سو اس قسم کی ہارر سٹوریز ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہیں اور ہم تک پہنچتی ہیں. پھر اب سینسٹیو ہونا, ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ گھر کے فیملی کے بڑے کو اس مسئلے پر سینسٹیو ہونا جسٹیفائڈ, لیکن یہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں. یہ جو اسکرپٹس لکھ رہے ہیں نا لوگ, یہ ایگو سینٹرک لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز ہمارے چیز اپلائی نہیں ہو رہی نا, ساری سوسائٹی پہ نہیں ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ میں پولیس والوں کو کہوں جی کہ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا کیونکہ میں نے آج تک ایکسیڈنٹ نہیں کیا, نہ میرا ایکسیڈنٹ ہوگا, تو وہ مجھے کیا کہیں گے کہ بھائی آپ پبلک ویلفیئر کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچانے لگے ہیں, آپ کو دیکھ کے باقی بھی نہیں پہنیں گے. تو سوشل رسپانسبلٹی شو کر دو, اگر آپ پہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے تو اس سے یہ بری ہیں کیونکہ پیسے کمانے, یہ ساری گیم پیسے کی. اس میں ایک چیز مجھے ذہن میں آ رہی تھی, وہ یہ کہ دیکھیں ابھی کوئی بھی کانسیپٹ ہے نا, لیٹ سپوز کہ میڈیا جو ہے وہ کسی کانسیپٹ کو بھی آپ کے سامنے ڈاؤن پلے کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کے بارے میں ایزی ہو جائیں, یا آپ اس کو سیریس نہ لیں, آپ اس کو لائٹ لیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جسٹ بیئر ود می فار سیکنڈ. ہم سارے ماشاء اللہ دیندار لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے. اچھا امیجن کریں ہم ایک فلم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. فلم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے, ایک پوری اسٹوری پلے کی جاتی ہے جہاں پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں, ان کے بیچ میں سچا پیار ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ پیار اور محبت کے اندر بڑے مطلب ماشاء اللہ ایک دوسرے کے بارے میں صحیح انٹرسٹیڈ ہیں آل دیٹ. لیکن وہ جب اپنے امی ابو سے بات کرتے ہیں تو ماں باپ جو ہے وہ نہیں مان رہے, کیونکہ ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جی بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے, یا کمپیٹیبلٹی ایشوز ہیں, جو بھی ہے. تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ مووی جو ہے وہ ماں باپ کو ولن دکھا رہی ہے, بیکاز دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ان کے بیچ میں کیا کیمسٹری چل رہی ہے. اینڈ دا ہول مووی از بیسکلی سین تھرو دی آئیز آف دس کپل, not from the eyes of the father or the mother or the other guy's father, mother or anybody from the society. ان کے سچے پیار کے اس پہ چل رہی ہے. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا پیار تو سچا ہے, میں تمہیں بھگا کے لے جاؤں گا, میں جو ہوں نا ہمارا پیار جیتے گا اور اس کو کامیابی ملے گی. میں تمہیں آج رات کو 2 بجے تمہارے گھر کے باہر آؤں گا اور پروین میرا خیال کرنا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہے جاوید تم بالکل ٹھیک کہتے ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ آؤں گا تو تم اپنی بیلکنی سے نیچے جو ہے نا اترنے کی کوشش نہ کرنا, گر جاؤ گی, تمہیں چوٹ لگ جائے گی, تو مین ڈور سے آنا اور میں تمہیں بھگا کے لے جاؤں گا. ہم اس ظالم سماج کو چھوڑ کے دور نکل جائیں گے اور کہیں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے. وہ کہتی ہے جاوید میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہماری خوبصورت زندگی کا آغاز ہو, آخر پیار کیا تو ڈرنا گیا, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ابا جان نے رات کو مین ڈور لاک کیا ہوا ہے, مین ڈور کی چابی ان کے تکیے کے نیچے ہے. اب سسپینس, رات کے 2 بجے جاوید جو ہے وہ موٹر سائیکل لے کے جو ہے نا مون لٹ نائٹ میں وہ آتا ہے اور وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے, اور ایک ایموشنل سا ساؤنڈ ٹریک چل رہا ہے. وہ ویٹ کر رہا ہے کہ اس کی محبوبہ جو ہے وہ باہر آئے اور وہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکے, اس خوبصورت زندگی کا آغاز کر سکے. اتنی دیر میں پروین جو ہے وہ دبے پاؤں جو ہے نا اپنے ابا جان کے کمرے میں داخل ہوتی ہے. وہ جو ہے چپکے سے ابا جان کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتی ہے اور سہمی ڈری وہ اس چابیوں کے گچھے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے. ابا جان ایک دم سے خراٹا لے کے ٹرن کرتے ہیں, وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتی ہے کہ شاید کچھ ہو نہ جائے. اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہے نا اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے, ہمت کرتی ہے, کیونکہ یہ اس کی زندگی موت کا معاملہ ہے. اب وہ چابیوں کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. رک جائیں, ابھی آپ کس کی سائڈ پہ؟
میرے ذہن میں تو پوری فلم چل رہی ہے, پوری فلم چل رہی ہے. تو اس وقت اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی جو ہے نا چابیاں لے اور نکلے یہاں سے, سارے دعائیں کریں گے پروین کی فتح ہو, پروین کی فتح کی دعا کریں نا, تو اس کا مطلب ہے یو ہیو بین برین واشڈ. وائی؟ بیکاز اگر آپ ایک مسلمان ہیں, اگر آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے, آپ کہیں بھائی ابا جان اٹھو, ہوش کرو یار, باہر کیا ہو رہا ہے, تمہاری بیٹی کو کوئی لے کے بھاگ رہا ہے, تم یہ یہاں بیٹھے سو رہے ہو تم. تو دا پوائنٹ از کہ ہم میں سے کوئی بھی بڑے بڑے دیندار داڑیوں والے ماشاءاللہ, اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اس وقت جو ہے نا پروین جا, پروین اپنی زندگی جی لے, عیاشی کر, ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دا میڈیا ہیز ہیوج پاور ٹو مینیپولیٹ.